ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت مصطفیٰ کورس کے جو موضوعات ہیں 60 سے لے کر تقریباً 65 تک ہم اس کو کر چکے تھے۔ اب انشاءاللہ آگے 66 سے لے کر 70 تک جو 5 موضوعات ہیں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پراپر ایک سیریز چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جس کے اندر ہم ہر ویڈیو کے اندر 5 موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ٹوٹل جو موضوعات ہیں وہ 100 ہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے اگر یہ 100 موضوعات آپ کور کر لیتے ہیں، جیسے ہی آپ کو فرصت ملے 15 منٹ کی ویڈیو ہے، اگر آپ ڈیلی دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 10 سے 15 ویڈیو ہے جتنی بھی ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند جو سیرت ہے اس کا کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو آج اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں موضوع نمبر 66 کو۔ اس موضوع کے اندر جو ہے رمضان کی فرضیت کے بارے میں جو ہے تذکرہ ہوگا کہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ کب فرض ہوئے۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ سن 2 ہجری شعبان کے اندر جو ہے شعبان کے مہینے میں ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کو فرض کیا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے اور یہ بھی سن لیں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے امتیں جو گزری ہیں ان کے اوپر بھی جو روزہ رکھنا وہ فرض ہوتا تھا، مگر انہوں نے جو ہے اس اپنی جو ان کی اصل شریعت تھی ان سے یہ لوگ ہٹ چکے تھے، اور اس میں کافی حد تک تحریف ہو چکی تھی، رد و بدل ہو چکا تھا۔ تو بہرحال لیکن اس قوموں کے اندر بھی روزہ لازمی ہوتا تھا۔ اچھا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکم جو نازل ہوا ہے، جو آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے وہ یہ اتاری جو آپ کے سامنے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے فرض کیے تھے روزے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی۔ اور پھر اس روزے رکھنے کا مقصد بھی فوراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کو رکھنے سے آپ کو کیا حاصل ہو جائے؟ تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ رمضان کی جو ہے وہ بے شمار خصوصیات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں روزے کے اندر رمضان میں، جس میں سے اگر آپ دیکھیں تو لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، قیام اللیل کی جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے، راتوں کے جو ہے قیام جو اس میں رمضان میں کیا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اعمال کی جو اجر و ثواب ہے ان کی زیادتی اضافہ ہو جاتا ہے اس میں اور بڑھا دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام جو خصوصیات ہیں یہ رمضان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 66 کے جس کے اندر ہم نے رمضان کی فرضیت کا مختصراً تذکرہ کیا۔ آپ کے سامنے میں نے آیت ذکر کر دی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان کے روزے کب فرض کیے، ڈیٹ آپ کے سامنے رکھ دی، اور چند ایک جو مین باتیں تھیں رمضان کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 67 کے اوپر۔ اس موضوع کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ غزوہ بدر سے متعلق کریں گے، بلکہ غزوہ بدر سے پہلے جو مختلف سرایہ اور غزوات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس موضوع میں جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو تو شاید یہی لگتا ہوگا کہ غزوہ بدر جو ہے یہ پہلے ہوا ہے، غزوہ ہوا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی غزوے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے لشکر جن کو سرایہ کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھیجے ہیں۔ تو لیکن چونکہ اس کو پہلی جنگ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے کے اوپر حق و باطل کا آپس میں ٹکراؤ تھا، مقابلہ تھا، تو اس لیے جو ہے اس کو سر فہرست ذکر کیا جاتا ہے۔ لہذا بہرحال جو ہے چند ایک غزوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایہ جو بھیجے تھے وہ مقصود ان سے عملی تربیت تھی، اور ان سرایہ میں سے جو میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھ دیتا ہوں کون سے سریے تھے۔ حضرت سریہ حمزہ بن عبد المطلب، ان کی جو ہے زیر نگرانی ایک چھوٹا لشکر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سریہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، ان کی نگرانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے چھوٹا لشکر بھیجا، اور اسی طریقے سے سریہ عبداللہ بن جحش، ان کی رہنمائی کے اندر بھی ایک جو ہے لشکر روانہ کیا۔ اچھا، ان تینوں کو جو ہے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو قافلہ تھا قریش کا وہ مدینے سے ہی ہو کر جو ہے شام کو جاتا تھا،
تو راستے میں جو ہے یہ جو ہے یہیں سے ان کو گزرنا پڑتا تھا قریش والوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا تاکہ جو ہے قریش کو یہ روکیں. اور دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ جو ہے حضرات گئے ہیں اس جو ہے لشکر کے ساتھ ان قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے, تو ان تینوں میں کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی ویسے, اور تھوڑا بہت جو ہے تیر کا آپس میں تبادلہ ہوا ہے. سریہ عبیدہ میں جو ہے ہلکے پھلکے تیر لگے ہیں جس میں سے بعض مشرکین جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ بدر سے بھی جو ہے قبل کچھ غزوات ہوئے تھے, ان کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نام بتاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ ان غزوات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک بھی ہوئے, اور جن میں سے اگر میں نام لوں تو غزوہ ابوا ہے, اور غزوہ عشیرہ ہے, اور غزوہ صفوان ہے. یہ چند ایک غزوات تھے جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے جو غزوے ہوئے ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. تو یہ مختصراً جو ہے موضوع نمبر 67 تھا, جس میں نے آپ کے سامنے کیا چیزیں رکھی کہ غزوہ بدر ہونے سے پہلے بھی کچھ سرایہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے. میں نے چند ایک مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے 3 سریوں کا تذکرہ کیا. سریہ حمزہ بن عبد المطلب, اور اسی طرح سریہ عبیدہ بن حارث کا ذکر کیا, سریہ عبداللہ بن جہش کا ذکر کیا. اور پھر غزوات کی جہاں تک بات آئی تو میں نے اس میں آپ کے سامنے 3 غزوات رکھے. غزوہ ابوا ہو گیا, اور غزوہ عشیرہ ہو گیا, اور غزوہ صفوان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. یہ جو غزوات تھے یہ غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے تھے. اب آتے ہیں موضوع نمبر 68 کی طرف کہ جس میں جو ہے غزوہ بدر کا تذکرہ موجود ہے. اس غزوے کا نام غزوہ بدر ہے, اور یہ کب پیش آیا, اس کی تاریخ کیا تھی, تو اس کی ڈیٹ یاد رکھ لیں کہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 17 رمضان 2 ہجری. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی جو ڈیٹ ہے ہم وہ ذکر کریں گے, غزوے کا نام ذکر کریں گے, پھر اس غزوے میں کون سپہ سالار تھے, اور پھر جو ہے اس غزوے کے اندر جو ہے کتنے لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے, اور پھر نتیجہ کیا نکلا, کون جیتا اور کون ہارا. یہ مین جو پوائنٹس ہے وہ ہم ہر غزوے کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اسی طریقے سے اسی ترتیب کے اوپر جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا, غزوے کا نام. تو غزوے کا نام کیا ہے, غزوہ بدر. دوسرا اس کی ڈیٹ کیا ہے, تو اس کی ڈیٹ ہے 17 رمضان 2 ہجری. اور تیسرا جائے وقوع کہاں پر ہوا, تو یہ جو ہے یہ میدان بدر, یہ میدان بدر کے اندر یہ جو ہے غزوہ ہوا ہے, تو لہٰذا اس کا نام ہی کیا پڑ گیا, غزوہ بدر. اور فریقین کون تھے, ایک طرف جو ہے وہ مسلمان تھے اور دوسری طرف جو ہے مشرکین مکہ تھے. اب ان دونوں میں اب یہ دیکھنا تھا کہ سپہ سالار کون ہے, تو مسلمانوں کے سپہ سالار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مشرکین کے جو ہے سپہ سالار وہ ابو جہل تھا. پھر کیا ہوا, اب آتے ہیں اس کے اسباب کی طرف کہ کیا وجوہات بنی کہ یہ جو غزوہ ہے یہ پیش آیا. تو بیسیکلی بات یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ اور مسلمان جو ہیں یہ حضرات جو ہیں صحابہ کرام اور جتنے بھی وہاں مسلمان تھے وہ سب جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے, تو ان کا جو مال وہاں پر مکہ میں تھا جب وہ لا رہے تھے تو ان مشرکین نے وہاں سے لانے نہیں دیا ان کو, بلکہ ان کے مالوں کے اوپر قبضہ کر لیا زبردستی. تو اس کی پاداش کے اندر اس کے بدلے میں جب ان کا قافلہ جب تجارتی یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ صحابہ نے ان کو روکنے کے بعد ان کو مال ضبط کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ ہمارا مال چونکہ انہوں نے مکہ میں ضبط کیا تو ہم ان کا مال یہاں سے ضبط کر لیں تاکہ عدلے کا بدلہ ہو جائے, معاملہ برابر سرابر ہو جائے. تو بہرحال یہ تو بچ گئے یہاں سے, لیکن پھر مشرکین کو جب پتہ چلا انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے تو پھر وہ بھی آگے سے جاہ و جلال کے ساتھ آئے, بڑا لشکر انہوں نے اکٹھا کیا, اور جو ہے اس جو ہے ارادے سے کہ بھئی اب تو ان کا ہم نام و نشان مسلمانوں کا ہم مٹا دیں گے اور ان سے اب لڑیں گے ہم. تو وہاں سے قریش کے جو ہے مشرکین اور جو ہے جتنے بھی کفار تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر جنگ کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے, اور یہاں سے یہ مسلمان آئے اور یہ میدان بدر کے اندر ان کا آپس میں جو ہے ٹکراؤ ہوا ہے, اور یہاں پر ان کی جنگ ہوئی ہے جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قرآن و حدیث میں اس غزوے کا بھی تذکرہ موجود ہے. سورہ انفال کو اگر آپ دیکھیں گے, سورہ آل عمران کو دیکھیں گے, حج اور سورہ قمر وغیرہ میں اس غزوے کا تذکرہ موجود ہے. سورہ انفال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین.
اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ظاہر بات ہے وہاں لشکر بہت زیادہ تھے اور یہاں جو ہے صحابہ کرام کی تعداد وہ کم تھی، لہٰذا صحابہ کرام نے اللہ سے جو ہے مدد طلب کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی جو ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَۃِ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پے در پہ جو ہے ان کے جو ہے مدد کے لیے ہم نے 1000 کے قریب جو ہے فرشتے وہ بھیجے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے سورہ انفال کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ مسلسل لڑنے کی وجہ سے جو ہے انسان تھک جاتا ہے اور جو ہے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو تازگی بخشنے کے لیے ان کے اوپر اونگ طاری کی۔ اب آپ خود سوچیں کہ جنگ کے اندر اونگ کس کو آتی ہے؟ پریشانی اور مصیبت میں انسان ہو تو اس کو اونگ، اس کی تو نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، نیندیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنا۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر جو ہے اونگ طاری کی، اور اسی طریقے سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ تمہارے قدموں کو اچھے سے دوبارہ جمایا جا سکے۔ جب صحابہ کرام تھوڑی سی اونگنے سے انسان کو آپ دیکھیں گے، بس اوقات آپ بھی اگر کہیں جو ہے انتظار میں کسی کام کے، تو اگر ذرا سی اونگ ہے بس اوقات وہ اونگ کبھی کبھی ریفریشمنٹ کا سبب بن جاتی ہے، یعنی آپ تھوڑی سی اونگنے سے بھی جو ہے دوبارہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو اللہ کریم نے جو ہے جنگ بدر کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے اوپر اونگ طاری کی، اور پھر آپ دیکھیں تو اسے موقع کیسا جنگ کے اندر اونگ طاری ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ صحابہ دوبارہ تر و تازہ ہو کر ان کفار و مشرکین کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ آخر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شہداء یا مقتولین میں سے اگر میں آپ کو تذکرہ کروں تو 14 حضرات جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 70 جو ہیں وہ مشرکین، کفار و مشرکین کے جو ہے 70 کے قریب بڑے بڑے سردار و کفار مارے گئے ہیں اور جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر ہی دیا کہ نتیجے کا کہ ہوا کیا نتیجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مشرکین کو شکست فاشت ہوئی، اور مشرکین کے بڑے بڑے 70 جو ہے وہ سردار قتل کر دیے گئے، اور 70 لوگ قیدی بھی ہوئے تھے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ذلیل و رسوا کر کے جزیرہ عرب نما میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک گھات بٹھا دی کہ مسلمان ایک قوت ہیں، مسلمان ایک وجود رکھتے ہیں، ان کا ایک ماشاءاللہ سے گھات بیٹھ گئی پورے جزیرہ عرب کے اندر۔ تو یہ مختصراً تذکرہ تھا موضوع نمبر 68 کے اندر، جس میں غزوہ بدر کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور میں نے بتایا کہ یہ اس غزوے کا نام کیا ہے، یہ کہاں واقع ہوا، اور دونوں طرف فریقین کون تھے، ایک طرف کون تھا، دوسری طرف کون تھا، اور اس کے اسباب کیا بنے، اور اسباب کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نتیجہ کیا نکلا، اور پھر اس غزوے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کن کن صورتوں میں موجود ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے آیت بھی تلاوت کر دی، جس سے آپ کو واضح طور پر معلوم چل گیا ہوگا کہ یہ کن آیات میں اور قرآن مجید میں کہاں پر موجود ہے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 69 کی طرف، غزوہ بنی قینقاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ یہود پر بڑے شفیق اور ان کی ہدایت کی بڑی جو ہے کوشاں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ہدایت لائیں، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنو قینقاع کے جو ان کے جو بازار ہیں ان بازار کے اندر بنو قینقاع کو سب کو جمع کیا اور دین اسلام کی ان کو دعوت دی، اور پھر اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا، اور جب قریش کی جو ہے مثال کو بیان کیا کہ ہم نے اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست فاش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، تو یہ بات سن کر جو ہے یہ بگڑ گئے، بنو قینقاع والے جو ہی بگڑ گئے اور آگ بگولا ہو گئے اور دھمکیاں دینے لگے کہ بھائی آپ کو جو مقابلہ ہوا قریش کے ساتھ تو وہ تو نا تجربے کار لوگ تھے، ہمارے ساتھ آپ مقابلہ کریں تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ مقابلہ کہتے کس کو ہیں، لڑائی کہتے کس کو ہیں۔ جب یہ بات کی تو اس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ معاہدے کو توڑنا، حالانکہ ان سے معاہدہ ہو چکا تھا امن کا کہ آپس میں لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے اور کسی کی تعاون بھی نہیں کریں گے، کوئی ہمارے خلاف لڑتا ہے تو اس کا بھی، لیکن چونکہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لڑیں اور تو یہ براہ راست جو ہے جنگ کی دعوت دینا، تو دراصل یہ معاہدے کی خلاف ورزی اور معاہدے کو توڑنا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہود کی طرف سے جب معاہدہ ٹوٹ گیا
اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ شرارتیں ان کے سامنے آئی تھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنا جو ہے ایک لشکر جمع کیا, اور پھر ان کے جو جتنے بھی جو ہے قلعے تھے, جو یہ قلعوں کے اندر رہتے تھے, ان سارے کے سارے قلعوں کا جو ہے محاصرہ کیا, اور 15 دن تک جو ہے یہ محاصرہ جاری رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے دل کے اندر رعب ڈالا, اور پھر انہوں نے سب نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان سب کو جلا وطن کیا, یہاں سے مدینے سے ان کو بھگا دیا, اور ان کے جو مال تھے ان کو مال غنیمت بنا دیا. تو یہ غزوہ بنی قینقاع کے مختصراً میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی, اور آگے سے انہوں نے ان کا ریسپونس اور ان کا جو ہے طریقہ کیا رہا کہ وہ دھمکیاں دینے لگے کہ آپ نے قریش کو جو ہرایا, تو قریش کے لوگ جو ہیں وہ تو نا تجربے کار تھے, آپ ہم سے لڑائی کریں تو ہم آپ کو بتائیں گے لڑائی کہتے کس کو ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو جو پہلے معاہدہ کیا ہوا تھا تو اس معاہدے کی سیدھی خلاف ورزی تھی. تو ٹھیک ہے, پھر اس میں یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کیا اور ان کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے, اور پھر یہ قلعوں میں اپنے بند ہو گئے. تو قلعوں کا ساروں کا محاصرہ کیا, 15 دن تک محاصرہ جاری رہا. اس کے بعد ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو پھر ان سب نے ہتھیار ڈال دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا, اور ان کے جو مال تھے ان کو مال غنیمت بنا دیا گیا. تو یہ تھا موضوع نمبر 69. اب آتے ہیں موضوع نمبر 70 کی طرف, یہ جس میں سن 1 اور 2 ہجری میں جو ہونے والے متفرق جو حالات اور واقعات تھے ان کا مختصر تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اچھا, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ کے لیے ایک دعا فرمائی تھی, اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بیسیکلی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قدمنا المدینہ وہی بیعۃ, کہ ہم جب مدینہ آئے تو مدینہ جو ہے وہ چٹیل میدان تھا, اور فشتکا ابو بکر اور وشتکا بلال. جب یہاں پر آئے یہ حضرات صحابہ کرام تو ان کے جو ہے پیٹ خراب ہوئے اور ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی. تو یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہماری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے. پھر اسی طرح حضرت بلال نے بھی شکایت کی یا رسول اللہ ہماری طبیعت بہتر نہیں ہے. تو فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوى اصحابہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی شکایت کو سنا, ان کے جو ہے تکلیف کو دیکھا, تو قال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد, اے اللہ ہمارے اس مدینے کو جو ہے آپ محبوب بنا دیجئے جیسے کہ آپ نے مکہ کو محبوب بنایا, اور اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دیجئے. وصححا, اور اس کو درست فرما دیجئے, صحیح فرما دیجئے. وبارک لنا فی ساعیہا ومدیہا, اور اس کی جو سا اور مد ہیں اس کے اندر بھی برکت عطا فرمائیے. یہ سا اور مد بیسیکلی یہ پیمانے ہیں کہ جس کے اندر خرید و فروخت جو گندم وغیرہ یا جو وغیرہ جو بھی چیز جو ہے مارکیٹ میں فروخت ہوتی تھی, تو یہ جو پیمانے یہ استعمال ہوتے تھے. تو بیسیکلی یعنی یہ کہنا کہ سا اور مد میں برکت دے, تو بیسیکلی ما فی السا, یعنی سا کے اندر جو چیز ہے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اناج کے اندر جو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں اس میں برکت دے, یہ مراد لیا ہے. اچھا, وحول حماها الى الجحفہ, اور اس کے جو بخار ہیں, اس کی جو بیماریاں ہیں, اس کو آپ جحفہ میں منتقل فرما دیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی تھی. دوسرا جو ہے واقعہ وہ یہ ہوا کہ سن 1 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی ہے, اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلت ای الناس احب الیک یا رسول اللہ. ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ ای الناس احب الیک, آپ کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ تو قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ, عائشہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے مجھے. فقلت من الرجال, تو پھر میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ لوگوں میں مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فقال ابوہا, تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قلت ثم من, تو پھر میں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن الخطاب مجھے زیادہ محبوب ہے. فعد رجالا, اسی طریقے سے اور آگے صحابہ دیگر جو ہیں ان کو شمار کروا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی. اب
ایک اور واقعہ جو اس میں ہوا وہ یہ ہوا کہ اسی جو ہے سن 1 اور 2 ہجری کے جو واقعات میں سے ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ ہجرت کے پہلے سال ہی میں جو ہے اذان جو ہے وہ مشروع ہوئی، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خواب کے اندر یہ اذان دکھائی گئی، یہ اذان کے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں یہ دکھائی گیا۔ اور پھر ہجرت کے پہلے ہی سال ہی جو ہے یہودیوں کے جو عالم ہیں عبداللہ بن سلام، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے یہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اسلام قبول کیا ان حضرت نے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر رومہ جو ہے یہ خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کیا مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر اسی طرح شعبان کی 2 ہجری میں زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہوئی۔ پھر غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا انتقال ہوتا ہے سن 2 ہجری کے اندر۔ پھر مدینہ میں پہلی عید الفطر ہوئی، اور اس میں جو ہے عید کی خوشی اور غزوہ جو ہے بدر ہے اس کی خوشی دونوں شامل تھی، تو 2 خوشیاں مسلمانوں نے منائیں۔ اور پھر ہجرت کے دوسرے سال ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے پایا۔ اور پھر اسی طرح آتا ہے کہ ان حذیفہ بن الیمان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرما رہے یہ فرشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ جو ہے اس سے پہلے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور اپنے رب کی اجازت سے یہ یہاں پر آیا اور سلام مجھے پیش کیا اس نے، اور مجھے خوشخبری دی ہے اس بات کی کہ ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہیں یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اسی طرح حضرت حسن اور حضرت جو حسین ہیں وہ نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اسی طرح سن 2 ہجری میں ہی پہلی عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی منائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 70 کہ جس میں میں نے آپ کے سامنے مختصراً جو واقعات اور حالات پیش آئے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔